بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم محمد بن قاسم کی ذاتی زندگی، ان کی زندگی میں لڑی جانے والی جنگیں، خاص کر سندھ پر حملہ اور راجہ داہر کی عبرت ناک شکست پر بات کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ 636 میں مسلمانوں کا پہلا قافلہ ہندوستان کی طرف آیا۔ اس کے بعد دوسرا لشکر عبید اللہ بن عمر ربیعہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا، جو کہ کرمان اور سیستان کو فتح کرتا ہوا مکران پہنچا اور مکران اور سندھ کی متعدد افواج کو شکست دی۔ پھر ایک اور جماعت حکم بن جبالہ کی قیادت میں سرحد ہندوستان کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجی گئی، جس نے یہ رپورٹ پیش کی کہ وہاں پانی کم ہے، پھل کھٹے ہیں، ڈاکو سخت ہیں، تھوڑی فوج قتل ہو جائے گی اور بڑی فوج بھوکوں مر جائے گی، اس لیے اس طرف توجہ نہ دی گئی۔ اور جب بنو امیہ برسر اقتدار آگے تو فتوحات کا سلسلہ بڑھنے لگا، اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں گورنر حجاج بن یوسف نے اس طرف اپنی توجہ مبذول کرائی۔ اس وقت سندھ پر راجہ داہر کی حکومت تھی۔ راجہ داہر سے قبل چندر اور چچ حکمران تھے، اور یہ بدھ مذہب کے پیروکار تھے، مگر راجہ داہر ہندو مذہب کا شدت سے قائل تھا۔ اس نے تمام مراحت صرف ہندوؤں کو دی اور بدھوں پر اپنا ظلم روا رکھا۔ تاریخ میں راجہ داہر کے لیے متکبر اور جابر کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور کے سر پر پگڑی تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مکران مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ 703 میں کچھ لوگ مکران کے گورنر سعید بن اسلم کو قتل کر کے راجہ داہر کے پاس پناہ گزین ہو گئے۔ جب حجاج بن یوسف نے، جو اس وقت عراق کا گورنر تھا، ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو راجہ داہر نے انکار کر دیا۔ بدھ مت کے پیروکار اس کے ظلم سے عاجز آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے ایک وفد حجاج کی خدمت میں بھیجا اور راجہ داہر کی شکایت کی، اور ساتھ ہی عربوں کو سندھ پر حملے کی دعوت دی۔ حجاج فتوحات کو بہت پسند کرتا تھا۔ وہ اسلامی سلطنت کی عملداری میں توسیع کا خواہشمند تھا، اس لیے اس نے موقع غنیمت جان کر اس طرف توجہ دی۔ تاریخ میں سندھ پر حملے کی وجوہات میں ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لنکا کے راجہ نے حجاج کی دوستی حاصل کرنے کے لیے لنکا میں مقیم عرب تاجروں کی چند لاوارث لڑکیاں اور بیش قیمت تحائف حجاج کو بھیجے۔ یہ جہاز ساحل کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے کہ دیبل کے قریب قزاقوں نے انہیں لوٹ لیا۔ ایک مسلم لڑکی نے حجاج کو دہائی دی۔ حجاج کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے سامان کی واپسی اور لڑکیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تو راجہ داہر نے جواب دیا کہ بحری قزاق خود مختار ہیں، میرا ان پر کوئی اختیار نہیں۔ یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا۔ حجاج نے ان سے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ ولید بن عبد الملک اس حملے پر راضی نہ تھا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ سندھ کا علاقہ غیر سرسبز ہے، اس لیے مہم ناکام ہو جائے گی۔ کچھ پس و پیش کے بعد ولید بن عبد الملک نے راجہ داہر پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ حجاج نے ایک فوجی لشکر عبید اللہ کی قیادت میں سندھ روانہ کر دیا۔ عبید اللہ ناکام رہے اور جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد بدیل، جو عمان میں تھے، انہیں دبیل پہنچنے کا حکم دیا۔ ان کے ساتھ 3000 کا لشکر تھا جو مکران کے راستے دیبل پہنچا۔ بدیل کو بھی شکست ہوئی اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ حجاج کو پے در پہ 2 جنرلوں کی شہادت اور شکست کا از حد افسوس ہوا، اور اب وہ جان چکا تھا کہ سندھ کی فتح کے لیے ایک غیر معمولی صلاحیت کے حامل جنرل اور لشکر کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان کی نگاہ انتخاب حماد الدین محمد بن قاسم، جو رشتے میں حجاج بن یوسف کا چچا زاد بھائی اور داماد تھا، ان پر پڑی، جو اس وقت فارس کا حاکم بھی تھا۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں امارت و حکومت کے گہوارے میں آنکھ کھولی اور بچپن کے ایام ان گلی کوچوں میں گزارے جہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن بصرہ اور امام محمد بن سیرین کے وجود کی برکتیں عام تھیں۔ محمد بن قاسم اس وقت نوجوان تھا اور اس کی عمر 17 برس کی تھی، مگر وہ ایک بہترین قائد تھا اور انتظامی امور پر گہری نظر رکھتا تھا۔ فن سپہ گری اور شجاعت میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ 711 عیسوی میں حجاج نے اسے 12,000 کا لشکر، جس میں 6,000 شامی اور 6,000 عراقی فوجی تھے، دے کر موسم خزاں میں خشکی کے راستے سے بھیجا اور اسے اگلے اقدام کے لیے اپنی ہدایت کا پابند بنایا۔ اس کے لشکر جرار میں پتھر برسانے والی ایک منجنیق بھی تھی، جس کا نام عروس تھا۔
کہا جاتا ہے کہ اس منجنیق کو حرکت میں لانے کے لیے 500 افراد مامور تھے۔ فوج کا ضروری جنگی و غذائی سامان بحری راستے کے ذریعے محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ دیبل پہنچا، جو اس وقت کراچی کے قریب ایک بندرگاہ تھی۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ مقامی آبادی کے افراد بھی فوج میں شامل ہوتے رہے۔ اس طرح 18,000 کی فوج نے دیبل کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 3 ماہ جاری رہا۔ مقامی لوگ جو دیبل کے قلعے میں محصور تھے، ان کا خیال تھا کہ جب تک قلعے کے مندر پر جھنڈا لہراتا رہے گا وہ شکست نہیں کھا سکتے، کیونکہ ان کا دیوتا اس وقت تک ان کا مددگار ہوگا۔ جب محمد بن قاسم کو ان عقائد کا پتہ چلا تو انہوں نے عروس کے ذریعے پتھر برسانے کا حکم دیا، جس سے جھنڈا نیچے آ گرا۔ اب شہر کے لوگوں کی ہمت پست ہو چکی تھی اور مسلمان فوج کی ہمت بلند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ قلعے کی فصیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح 3 ماہ کے اندر ہی یہ علاقہ فتح ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے دیبل کے اس علاقے میں 4,000 مسلمانوں کو آباد کیا اور ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ دیبل فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون اور سیستان فتح کیا۔ اس کے بعد سیون فتح کیا اور حجاج کی ہدایات موصول ہوتے ہی راجہ داہر سے مقابلے کے لیے اروڑ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس دوران عراق سے بھی 2,000 کے لشکر کی کمک، جو کہ تازہ دم تھی، اروڑ پہنچ گئی۔ جنگی آداب کے تحت محمد بن قاسم نے ایک اعلیٰ سطحی وفد مذاکرات کے لیے راجہ داہر کے پاس بھیجا، مگر وہ مصالحت پر آمادہ نہ ہوا اور کہنے لگا کہ اب فیصلہ بذریعہ تلوار ہوگا۔ یوں اس نے امن کے بجائے جنگ کو ترجیح دی۔ اب دریائے سندھ کے پاس اروڑ کے مقام پر دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ راجہ داہر ہاتھیوں کے جھرمٹ میں آیا، اس کے پیچھے 10,000 سوار فوج تھی اور 30,000 پیدل سپاہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں اطراف کی افواج بڑی شجاعت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ میدان جنگ میں لڑے۔ کئی ایک خونی مارکے ہوئے، مگر مسلمان کامیاب نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ مسلم فوج کے سامنے ہاتھیوں کی دیوار تھی۔ تب انہوں نے بارود کو آگ لگائی، جس کے سامنے ہاتھیوں کی دیوار مٹی کی طرح ڈھہ گئی۔ راجہ داہر کی فوج بدحواس ہو کر بھاگی۔ خود راجہ داہر کا ہاتھی بھی بدک کر بھاگا اور ندی میں کود پڑا۔ مسلمانوں نے ہاتھیوں پر تیر برسانے شروع کر دیے، مگر وہ سیدھا قلعے کی طرف بھاگا۔ داہر کے فوجیوں نے برابر مقابلہ کیا۔ کئی سردار بے جگری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ یہ دیکھ کر راجہ داہر وہ پیدل ہی میدان جنگ میں وارد ہوا اور آخر کار راجہ داہر میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ یہ دیکھ کر راجہ داہر کی ایک رانی 15,000 سپاہیوں کو لے کر قلعے میں محصور ہو گئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب شکست ہو چکی یا شکست یقینی ہے تو جوہر کی رسم ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کا اس نے خاتمہ کر لیا، اور اس طرح اروڑ بھی فتح ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس عظیم فتح کے بعد محمد بن قاسم برہمن آباد پہنچا۔ راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ یہاں کا حکمران تھا۔ یہاں بھی ہندو فوج قلعہ بند ہو کر مقابلہ کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جے سنگھ اس مارکے میں شریک نہیں تھا۔ شہریوں نے محاصرے سے تنگ آ کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور مسلم فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان کی جانب پیش قدمی کی، کیونکہ اس وقت ملتان سندھ کا حصہ تھا اور مذہبی طور پر بدھوں کا بڑا مرکز تھا۔ یہاں کے بت قدے میں بے شمار دولت تھی جو مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ 18 گز لمبا اور 10 گز چوڑا ایک کمرہ صرف سونے سے بھرا ہوا تھا جو مسلم فوج کو ملا۔ اس دور میں اس سرزمین کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یہ علاقہ بھی محمد بن قاسم نے جنگ کے بعد فتح کر لیا۔ بالآخر یہ 17 سالہ دلیر جنگجو نوجوان، جسے حجاج بن یوسف نے اسلامی جذبے کے تحت مسلم حکومت کی وسعت کی خاطر بھیجا تھا، معزول کر دیا گیا، کیونکہ سندھ کی فتح کی مہم کے دوران حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا اور ساتھ ہی خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی جگہ ان کا بھائی سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلمان حجاج کا سخت مخالف تھا، کیونکہ حجاج سلمان کے خلیفہ بننے کے حق میں نہ تھا۔ اس نے سلمان کی جگہ یزید بن محلب کو عراق اور مشرقی علاقوں کا نائب السلطنت مقرر کر دیا۔ ان حالات میں محمد بن قاسم کا زوال ہوا، اسے قید میں ڈال دیا گیا اور پھر یہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس حوالے سے بھی متضاد روایات موجود ہیں۔ تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم جس قدر بہادر تھا، یہ مرد آہن اسی قدر عام زندگی میں خوش مزاج، ملنسار،
بامروت اور رحم دل تھا۔ اس نے کم عمری کے باوجود اپنی فہم و فراست کا بر وقت استعمال کیا، ہر قدم سوچ کر اٹھایا۔ فتح کے بعد انسانوں کو رونتا ہوا نہیں گیا، بلکہ جس نے ان سے پناہ کی درخواست کی اسے پناہ دی۔ اس نے تھوڑے ہی عرصے میں سندھ کے معاشرے کو بدل دیا۔ اس کی مذہبی رواداری نے عوام کے دل مو لیے۔ اس نے مظلوم بدھوں کو قید سے آزادی دی اور ایک عمدہ قسم کا نظام حکومت دیا۔ الہ آباد یونیورسٹی کے سابق ہندو پروفیسر ڈاکٹر ایشوریا پرساد نے محمد بن قاسم کی عسکری مہمات پر جہاں تنقید کی ہے، وہاں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سندھ پر محمد بن قاسم کا حملہ تاریخ کی رومانوی داستانوں میں سے ایک ہے۔ اس کی جرأت مندی، بہادری، فوجی مہمات کے درمیان اس کے روادارانہ شریفانہ برتاؤ اور آخر میں اس نے نوجوانی میں سپہ گری کے جو جوہر دکھائے، اس سے اس کی ذات سے بڑی امیدیں بن گئیں۔ محمد بن قاسم نے اپنے جھنڈے کے نیچے ان جاٹوں اور ان نا امید لوگوں کو جمع کیا جو ہندوؤں کی غیر روادارانہ حکومت سے عاجز تھے اور بہت ذلت برداشت کر رہے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، ان کے لیے اچھے کپڑے پہننے کی ممانعت تھی، انہیں ننگے سر رہنے کا حکم تھا۔ اس ذلت کے باعث وہ محض لکڑہارے اور غلام بن کر رہ گئے تھے۔ ان کے دلوں میں اپنے حکمرانوں کی عدم روادارانہ اور غیر منصفانہ برتاؤ کے باعث ایسا عناد بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی قسمت کو ایک اجنبی فاتح محمد بن قاسم کے سپرد کر دیا۔ نامور ہندو محقق ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب ہسٹری آف انڈیا میں محمد بن قاسم کی مذہبی رواداری، فراخ دلی اور یہاں کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ ان کے حسن و سلوک پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسلمان فاتح محمد بن قاسم نے مفتوحوں کے ساتھ رواداری، فیاضی کا سلوک کیا، ہندو پجاریوں اور برہمنوں کو مندروں میں پرستش کی آزادی فراہم کی، ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ فتوحات کے بعد غازی محمد بن قاسم نے مختلف علاقوں میں مساجد قائم کی، جن میں ایک مسجد دیبل میں قائم کی جہاں 4000 مسلمانوں کو آباد کیا، اور دوسری مسجد اروڑ کے مقام پر قائم کی جو ہندوستان کی سب سے قدیم اور پہلی مسجد کے طور پر جانی جاتی ہے۔ غازی محمد بن قاسم اور مسلم فاتحین کی اس خطے میں آمد سے ظلم و بد امنی، جبر و استبداد، غلامی اور ناانصافی کے تاریک دور کا خاتمہ ہوا۔ کفر و شرک اور اصنام پرستی کا سورج غروب ہوا، صنم کدے نعرہ توحید سے گونج اٹھے، صدیوں سے راج باطل اور ظالمانہ نظام سے لوگوں کو راحت ملی۔ یہ خطہ توحید کے نور سے منور اور اسلام کی تہذیبی، ثقافتی اور معاشرتی اقدار سے روشن اور معمور ہوا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔